اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت ہی مبارک اور نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے قولاً اور عملاً اپنی امت کو استغفار کی، بلکہ کثرت استغفار کی تلقین فرمائی۔ قرب قیامت کے اس دور میں جب انسان سے اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، چلتے پھرتے ایسے ہی گناہ ہو جاتا ہے، آدمی کو احساس ہی نہیں ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت کے دیے گئے علم کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ امت سے ایسی کثرت سے گناہ صادر ہوں گے، تو یہ چونکہ گناہ ایک زہر ہے تو اس کا تریاق امت کو استغفار کی شکل میں دیا گیا۔ استغفار معمولی چیز نہیں ہے، ہم نے استغفار کو شاید ایزی لے لیا۔ عمومی طور پر امت محمدیہ کے عمومی عذاب و عقاب سے بچنے کے لیے دو طریقے۔ سورہ انفال 9واں پارہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے محبوب، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، آپ کے پردہ فرما جانے تک ان کو عمومی عذاب و عقاب نہیں ہوگا کہ ساری امت اس کا شکار ہو جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب ایک اور طریقہ ہے، اس سے اگلی آیت کا حصہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک اے نبی جی آپ کی امت استغفار کرتی رہے گی، جب تک انہیں عمومی طور پر عذاب و عقاب نہیں ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ استغفار کتنی اہم چیز ہے۔ استغفار کا معنی یہ ہے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے من لزم الاستغفار فقد جعل اللہ تعالی من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا، یعنی کثرت سے استغفار شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالیں گے، اس کا ہر دکھ درد دور کر دیں گے، اور اس کی ضرورت ایسی جگہ سے پورا فرمائیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ استغفار معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد عالی ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا
قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش وہ شخص ہوگا جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار ہوگا، اس کے مزے ہو جائیں گے۔ ایک علاقے کی ایک مسجد میں عشاء کی نماز ہو گئی تھی، نمازی واپس جا رہے تھے، خادم صاحب مسجد بند کرنے کے انتظار میں تھے، سب چلے گئے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں اور دعا میں لگے ہوئے ہیں اور اوراد و وظائف میں لگے ہوئے ہیں۔ خادم نے کہا یہ اٹھے گا تو میں مسجد بند کروں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ شخص وہیں لیٹ گیا۔ خادم کو غصہ پہلے ہی چڑھا ہوا تھا کہ اتنی دیر کر دی اس نے۔ اس نے کہا اٹھو، چلو نکلو یہاں سے۔ وہ آدمی کہنے لگا یار میں مسافر ہوں، تو تم نے مسجد بند کرنی ہے تم کر دو، میں ادھر ہی سو جاتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا یہ مسجد ہے کوئی ہوٹل نہیں ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ وہ آدمی کہنے لگا یار اللہ کا واسطہ ہے میں مسافر ہوں، یہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں کہاں سوؤں گا؟ تم نے مسجد بند کرنی ہے تم مسجد بند کر کے چلے جاؤ، میں یہی ہوں رات، اور اگر نہیں تم نکلو باہر۔ دھکے دے کے مسجد سے نکال دیا۔ مسجد کے بالکل سامنے اپوزٹ تندور تھا، وہ جو روٹیاں لگانے والا تھا نیک آدمی تھا، اس نے کہا یار تم ادھر آؤ میرے پاس، ادھر بیٹھو، کھانا شانا کھاؤ، پھر میرے ساتھ میرے گھر چلنا، میرے گھر میں سو جانا۔ یہ اکھڑ مزاج آدمی ہے، ضدی ہے تیز مزاج کا ہے، تو چھوڑو اس کو، تو میرے گھر میں میرے مہمان بنو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے انتظام کر دیا۔ وہ آدمی دیکھنے لگا کہ یہ جو تندور پر روٹیاں لگا رہا ہے اس کے ہونٹ مسلسل ہل رہے ہیں۔ ضرورت کی بات کی، پھر ہونٹ ہل رہے ہیں، کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ وظیفہ کر رہا ہے، کوئی ورد کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا، اس مسافر نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو، کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے، میں استغفار کرتا رہتا ہوں بس۔ تو وہ صاحب کہنے لگے بھئی استغفار کے تو بہت فائدے ہیں، تو تمہارے فائدے حاصل ہوئے؟ اس نے کہا ہاں، جو میں نے چاہا، جو اللہ سے مانگا وہ اللہ نے عطا کیا، ایک دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی، ایک دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی، بس خدا کرے گا مرنے سے پہلے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کا وہ دعا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں یا اللہ مرنے سے پہلے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہو جائے اور مجھے ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، ان کو 99 دفعہ اللہ جل جلالہ کی زیارت نصیب ہوئی تھی، کیونکہ ان کے دور میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا، مسئلہ خلق قرآن۔ وقت کا جو بادشاہ تھا گمراہ ہوا اور اس نے کہا قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کا مطلب آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جب قیامت میں ساری مخلوقات تباہ ہو جائیں گی تو ختم ہو جائیں گی، تو قرآن پاک بھی نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا۔ ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے جنہوں نے کہا نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے،
کلام جب تک باقی رہتا ہے جب تک کلام کرنے والا باقی رہے. تو جب اللہ ہیں اور قیامت تک اور قیامت کے بعد تک رہیں گے تو قرآن بھی رہے گا، باقی رہے گا، ختم نہیں ہوگا. اس پر بادشاہ نے بہت مارا، قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں. تو کہنے لگا کہ میری یہ تمنا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہو جائے. اب یہ جو مسافر تھا یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے. کہنے لگے تیرے استغفار نے آج مجھے ٹھڈوں سے مسجد سے نکلوایا، تیرے استغفار کرنے کی وجہ سے آج مجھے مسجد کے خادم نے دھکے دے دے کر باہر نکالا کہ تو استغفار کر رہا تھا اور اللہ سے مانگ رہا تھا کہ میری امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے، اس لیے اس خادم نے مجھے مسجد میں رہنے نہیں دیا. میں ہی احمد بن حنبل ہوں. تو دوستو استغفار گناہوں کا تریاق ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے والوں کو اللہ متقی کا درجہ دیتے ہیں. متقی کسے کہتے ہیں؟ نیک آدمی، پرہیزگار آدمی جو گناہوں سے بچتا ہو، اس کو متقی کہتے ہیں. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اسے متقی کا درجہ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں تقوی پر جو انعامات ہیں حدیث پاک میں وہی انعامات استغفار پر بتائے گئے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں اجی ایسے استغفار کا کیا کہنا، بار بار گناہ ہو جاتا ہے پھر استغفار کریں، یہ تو ایک مذاق ہے. اچھا روزانہ بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں؟ تب تو کسی نے نہیں کہا یار روزانہ بھوک لگتی ہے پھر کھانا پڑتا ہے، کھانا پکانا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے، یار یہ عجیب جھنجھٹ ہے. تب تو کسی نے نہیں کہا. روزانہ پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں؟ تب تو کسی نے نہیں کہا یار یہ کیا مصیبت ہے، روزانہ پیاس لگتی ہے پھر پانی پینا پڑتا ہے اور جانا پڑتا ہے. روزانہ ہمارا جسم میلا ہوتا ہے، ہم روزانہ نہاتے ہیں، کبھی کسی نے کہا یار یہ کیا مصیبت ہے یار روزانہ نہانا پڑتا ہے. وضو ٹوٹتا ہے بار بار، ہر نماز سے پہلے وضو بناتے ہیں، کبھی کسی نے کہا یار چھوڑو پرے یار وضو کیا کرنا، ایسے ہی نماز جانے دو کوئی بات نہیں. تو حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما اصر من استغفر ولو عاد فی اليوم 70 مرہ. وہ شخص اللہ کی کتاب میں گناہ گار نہیں لکھا جاتا جو کثرت سے استغفار کرنے والا ہو، اگرچہ ایک دن میں اس سے 70 مرتبہ گناہ ہو، وہ اللہ کی کتاب میں گناہ گار نہیں لکھا جاتا. شرط یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ استغفار کرے. یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں تو استغفار سے بڑھ کر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں، نفع مند چیز. آج کل تو ہر اللہ والے یہی کہہ رہے ہیں کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے اللہ سے معافی مانگو، کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگو. اس سے کام بنتے ہیں، بگڑے ہوئے کام بنتے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسی جگہ سے
اس کے رزق کا، اس کی ضرورت کا بندوبست فرمائیں گے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے سنا قصہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک عام روٹیاں لگانے والا، اس کے دل میں تمنا پیدا ہو رہی ہے، وہ استغفار کر رہا ہے اور وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کیسے پوری فرما رہے ہیں؟ تو اللہ بھی وہی ہیں، نظام بھی وہی ہے، ہم بدل گئے، ہم نے کوشش چھوڑ دی۔ تو ہم آج سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کثرت استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے۔ سب سے بڑا وظیفہ ہمارا کیا ہوگا؟ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہیں کثرت سے پڑھتے رہیں، اس سوچ کے ساتھ اے اللہ پتہ نہیں کہاں، کتنا، کیسا، کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہوا، اللہ سبھی معاف کر دے، اللہ سبھی معاف کر دے۔ تو سارے نیت کرتے ہیں نا، انشاءاللہ کثرت سے استغفار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مجلس ذکر کا ایک حصہ مراقبہ بھی ہے۔ مراقبے کا مطلب یہ ہوتا ہے دل کی نگرانی کرنا، اور یہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ دل کے ذکر کا نام مراقبہ ہے۔ سر کو جھکا کے، آنکھیں بند کر کے یہ سوچنا اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل پر اتر رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر